اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے. سوالات کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پہلے ہم نے فرض علوم کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور اس میں عقائد کا بیان بھی میں نے سٹارٹ کیا تھا، لیکن انشاءاللہ میں اس کو دوبارہ کرنے کا ارادہ تو ہے، لیکن پے در پہ پروگرام جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو وہ سلسلہ شروع ہو تو پھر یکسوئی سے ہو، اس لیے انشاءاللہ جلدی شروع کریں گے کسی نہ کسی اچھی حکمت عملی کے ساتھ. پہلے کچھ کویسچنز لے لیتے ہیں. ایک یہ خاتون نے کویسچن کیا کہ ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور ان کی اجازت کے بغیر کی ہے، تو کیا یہ ایسے تعویذات وغیرہ کر سکتی ہیں جس سے وہ دوسری شادی ختم ہو جائے، شوہر دوسری بیوی کی نفرت میں اس کو طلاق دے دیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کئی چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شوہر حضرات ہوتے ہیں ان سے میری ایک گزارش ہے کہ پہلے شرعی مسئلے سیکھا کریں کہ دونوں بیویوں کے حقوق کے کیا مسائل ہیں، ان کے اندر عدل و انصاف کرنا کس حد تک اور کن کن صورتوں میں ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات صرف بعض مصلحتوں کی بنا پر یا نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر دوسری شادی کر لی جاتی ہے، شرعی احکام سے بالکل ناواقفی ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ عدل و انصاف قائم نہیں رکھ پاتے اور آگے چل کر مسائل ہوتے ہیں اور پھر اس قسم کے انتشارات ہوتے ہیں جیسے بہن نے ذکر کیا. جواب کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں، لیکن ایک سائل منتظر ہیں، پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. مفتی صاحب جی مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خاتون عمرے پہ گئی ہوئی ہیں، وہاں انہیں پیریڈ اسٹارٹ ہو گئے ہیں کہ 10 دن کے بعد بھی جا رہے ہیں وقت سے، تو اب انہیں مدینے سے مکے جانا ہے، تو کیا وہ عمرہ کریں جبکہ انہیں 10 دن سے زیادہ ہو جائیں گے؟ جی اور بولیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو لوگ فرضی صورتیں بنا کر علماء کرام سے سوال کرتے ہیں وہ بلا اور آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور پھر یہ کہ یہ بلا اور آزمائش کس طرح کی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون کسی دینی ادارے میں علم کی راہ میں کچھ نفلی صدقہ ہر ماہ نکالتی ہیں، تو ان سے کسی اور نے یہ کہا کہ آپ اس سے بہتر پیسے جمع کر کے، یہ ہر مہینے کے پیسے جمع کر کے ہر سال اپنی زکوٰۃ خود ادا کیا کریں. ان کے شوہر ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو علم کی راہ میں دینا تو ثواب جاریہ ہے جبکہ زکوٰۃ دینا تو ثواب جاریہ نہیں ہے، لہٰذا میں یہ والا کام زیادہ کرتی ہوں تاکہ مجھے ثواب جاریہ میں حصہ ملے. کیا یہ بات مطلب دوسرے خاتون نے مشورہ کیا دیا کہ آپ زکوٰۃ نکالیں، بہتر یہ ہے؟ جی بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالیں. انہوں نے کہا کہ نا میرے شوہر زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، وہ صحیح ہے، میں ہر مہینے نفلی صدقہ علم کی راہ میں دیتی ہوں تاکہ ثواب جاریہ میں سے حصہ پاؤں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بولیں آگے. بس شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا مفتی صاحب کہ یہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں پہلے، جلدی سے فٹافٹ ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجیے. اچھا ٹھیک ہے صحیح. ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ دن میں کتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ لوگ بولتے ہیں یہ بہت بھاری ہوتا ہے، یہ زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا اور بس یہی پوچھنا تھا. جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ خاتون کا سوال یہ تھا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کی ہے میری اجازت کے بغیر، تو کیا میں ایسے تعویذات کروا سکتی ہوں کہ ان میں نفرت پیدا ہو اور جدائی ہو جائے، میرے شوہر اس کو طلاق دے دیں؟ اس میں سب سے پہلے شوہر نامدار سے میں گزارش کر رہا تھا کہ شوق تو بہت زیادہ ہوتا ہے شادی کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالانکہ واضح طور پہ جہاں دوسری شادی کی اجازت مرحمت فرمائی، اسی کے آخر میں فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان دو بیویوں کے درمیان یا دو سے زیادہ کے درمیان عدل و انصاف نہ کر پاؤ گے تو پھر ایک سے شادی کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو بیویوں کے درمیان آدمی انصاف نہیں کر سکتا، بیلنس قائم نہیں رکھ سکتا جس کا شریعت مطالبہ کر رہی ہے، تو اس کے لیے دوسری شادی کرنا گناہ ہے، حرام ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شادی کرنے کا پھر حکم ارشاد فرمایا. تو اب پہلی بات تو یہ شوہر قصوروار ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ شوہر کے لیے دوسری شادی کرنے کے سلسلے میں پہلی بیوی سے اجازت لینا شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، 2 سے 3 سے 4 سے. اس میں کہیں پر بھی بیوی کی اجازت کے ساتھ اس کو مشروط نہیں کیا گیا ہے.
لیکن جیسے اب اگلا میں نے حصہ آپ کو بتایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم خوف محسوس کرو کہ عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک پر اکتفا کرنا تمہارے لیے فرض ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی کی اجازت تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ یہ پہلے ہی میرے اسی طرح حق ادا نہیں کر رہا اور پھر اگلی بیوی کا کیا کرے گا اور پھر ڈسبیلنسی ہو جائے گی، تو پھر وہ بالکل اس کو منع بھی کر سکتی ہیں، روک سکتی ہیں، بلکہ خود اس کو رکنا لازم ہوگا۔ تیسرے بھی صورت پہ کلام کرتے ہیں، کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، ہمارا ملتان سے بات کریے۔ میرے سوال ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ کسی نے نفلی طواف سٹارٹ کیا اور ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ رش کی وجہ سے رک گئے اور اگلے دن جا کے طواف کر لیا، تو اس میں کوئی دم وغیرہ تو نہیں پڑے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ مساجد میں لوگوں کا موبائل پر فضول باتیں کرنا اور سیلفیاں بنانا کیسا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ انسان یہ کیسے جان سکتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ اگلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اداکار کسی ڈرامے یا فلم غیر مسلم کا کردار ادا کرے تو ایسے شخص کو مسلمان جانیں گے یا کافر جانیں گے؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ اور میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو ایک کمرے میں بہت سارے محارم اور غیر محارم کو رہنا بھی پڑ جاتا ہے، تو ان کو کیا ایسی احتیاطیں کرنی چاہیے کہ بے پردگی سے بچا چاہیے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی مفتی صاحب، میرا سوال ہے، انسان جیسے شعبان، رمضان کے اور شبرات وغیرہ کے مہینوں میں اپنے رشتہ داروں سے ہم معافی مانگتے ہیں تو ہلو آپ کی آواز آ رہی ہے بہن، یہ پیچھے سے آپ کے شور ہے، یہاں سے نہیں ہے، ارشاد فرمائیے۔ اچھا، وہ اپنے رشتہ داروں سے ہم لوگ معافی مانگتے ہیں، اس وقت تو رشتہ دار کہتے ہیں ہم نے اسے معاف کر دیا، مگر بعد میں کہتے ہیں ہم نے اس کو معاف نہیں کیا، اس نے ہمارے ساتھ غلطی کی ہے تو یہ معافی مانگتے ہیں۔ جی اور بولیں۔ اس میں شریعت میں ہمارا کیا؟ اور دوسرا سوال میرا ہے، شادی سے پہلے جو لڑکی جاب وغیرہ کرتی ہے اس کا پیسہ سیف ہوتا ہے، تو اس پہ کیا اس کے ہسبینڈ کا حق ہوتا ہے یا وہ لڑکی اپنی مرضی سے اسے خرچ کرتے یا جو شوہر ہے اس کی؟ جی اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے، جواب کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو آخری بات یہ ہے کہ بالفرض اگر شوہر نے ناانصافی بھی کی ہو، عدل و انصاف سے بھی کام نہ لیا ہو، بیوی کی اجازت یا اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی ہو، تو یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہوگا کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ ان کے اندر جدائی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سخت الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے کوشش کرے، سرکار نے اس کے لیے جہنم کی وعیدیں بیان کی ہیں۔ لہٰذا ایسی بہنوں کو صبر و تحمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کوئی تعویذ ٹونا کرتی ہیں، یا اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایک تو ناجائز تعویذ ٹونا کرنا یہ بالکل گناہ ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہماری مرضی کے مطابق رزلٹ آ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے اس کے موافق یہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کو آباد رکھنا ہے تو آپ لاکھ تعویذات کرتی رہیں، اپنی اس بری نیت کی وجہ سے، غلط عمل کی وجہ سے مسلسل گناہگار ہوتی رہیں گی، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مختصر سے عرصے میں ساتھ رہنا لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود جدائی ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام امور پہ توجہ کر کے ہر شخص اپنی اپنی غلطی کو محسوس کر کے اور صحیح شریعت کے مطابق قدم اٹھائے، غلط قدم اٹھائیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اس میں ایک آخری بات بس ان خواتین کے لیے بھی میں گزارش کرتا ہوں جو یہ بات جانتی ہیں کہ ایک شخص کی پہلے سے شادی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور اس کے باوجود پھر وہ مشروط نکاح کرتی ہیں کہ دیکھو تمہیں پہلی بیوی کو چھوڑنا ہوگا، پہلی بیوی کے پاس نہیں جانا ہوگا، ایسا نہیں ہو کہ میں تم سے شادی کر لوں پھر مسئلہ ہوگا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کی پہلے سے ایک لائف چل رہی ہے، پھر اس کی لائف میں آپ انٹرفیئر کریں گی تو لازم سی بات ہے، اگر وہ یہ اب آپ سے شادی کرنے کے بعد یہ کہے کہ اب میں تیسری شادی کر رہا ہوں تو کبھی بھی آپ اجازت نہیں دیں گی۔ تو ایسی بہنوں کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ کسی کی خوشگوار زندگی میں آپ انٹری کر رہی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کی زندگی بھی خراب ہو، دوسرے بھی خراب ہو، پھر خوشیاں حاصل نہیں ہو سکتی، پھر غم ہی غم ہوتے ہیں۔ اس کے ان تمام امور پہ توجہ کریں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے سوال کرنے ہیں کہ وضو میں اگر ناک میں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ڈال کر حلال کر لیا جائے یا غسل میں تو کیا وضو اور غسل ہو جائے گا؟ دوبارہ بولیے، کیا دوبارہ بولیں۔ وضو میں اگر ناک میں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ڈال کر حلال کر لیا جائے
بہن یہ خلال کہاں سے آ گیا؟ بہرحال میں بتاتا ہوں ناک کی. ٹھیک ہے. اور نماز میں اگر ہر رکعت میں کھڑے ہو کر شروع سے بسم اللہ کریں. یہ پہلا والا سوال جو ہے آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں اس میں؟ مثال کے طور پہ غسل واجب ہے، بس ناک کی چھوٹی انگلی ڈال لی تو کیا پھر ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے کہ نہیں، یہ پوچھ رہی ہیں؟ وضو اور غسل کیا صحیح ہو جائے گا؟ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور نماز میں اگر ہر رکعت میں کھڑے ہو کر کسی کی عادت ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر وہ شروع کرتا ہے تو کیا وہ عادت ہے اس کی، لیکن وہ کرنا چاہتا ہے کہ میں بسم اللہ نہ پڑھوں، لیکن وہ اس کی عادت ہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اور کوئی کویشچن آپ کا؟ اور نماز کی ساری رکعتوں میں کیا ترتیب ضروری ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو جس طرح سے ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تو کیا ساری رکعتوں میں ترتیب، ساری نماز میں ترتیب ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. اور اگر دعائے قنوت کسی کو نہ آتی ہو اور وہ عشاء کی نماز میں اس وجہ سے نہ پڑھے کہ اس کو دعائے قنوت نہیں آتی اور یاد کرنے سے بھی نہ آئے تو وہ کیا کرے؟ اور اگر فرش سوکھ کر پاک ہوگا یا دھو کر 3 دفعہ دھونے سے پاک ہوگا؟ دوبارہ بولیں آخری کویشچن. فرش اگر ناپاک ہو جائے، کوئی چھوٹا بچہ پشی وغیرہ کر دیتا ہے تو کیا وہ سوکھ کر ہی پاک ہو جائے گا کہ 3 دفعہ دھو کر پاک ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے. میرا ایک دوست ادھر فوت ہو گیا سعودیہ میں، تو اس کا جو ادھر کاروبار تھا اس کا پیسہ میرے ساتھ ہے، تو وہ اس کے بچوں کو دینا چاہیے، اس کی بیوی کو، بچے ابھی چھوٹے ہیں، اس کی بیوی کو دینا چاہیے یا اس کا والد صاحب بھی زندہ اور بھائی بھی زندہ ہے؟ یہ فرما دیجیے گا لازم. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک دوسرا کویشچن تھا کہ ایک والدہ کا یہ کویشچن ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے اپنی بیوی کی وجہ سے ان کی نافرمانی کرتا ہے، تو کیا یہ اور بیوی بھی ایسی ہے کہ وہ بیٹے کو بہکاتی ہے ان کے خلاف، تو یہ کہتی ہیں کہ کیا میں اس طرح بد دعا دے سکتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو اس عورت کو طلاق دینے کا ذہن بنا دے کہ یہ طلاق دے دے تاکہ میرا بیٹا میری نافرمانی سے محفوظ رہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موجودہ صورتحال ایسی ہوتی ہے جس سے انسان انتہائی فیڈ اپ ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس کے خلاف کرے تو پھر آگے چل کے پچھتاوا بھی ہوتا ہے. اس پہ انشاءاللہ کلام کرتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خاتون نے کویشچن کیا تھا کہ ان کا بیٹا بیوی کی وجہ سے ان کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا میں اسے یہ بد دعا دے سکتی ہوں کہ یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، جدا ہو جائے تاکہ یہ نافرمانی سے محفوظ رہ سکے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بھی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ بعض اوقات کچھ حالات اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ انسان فوری طور پہ فیصلہ صرف ان حالات کے پیش نظر کرتا ہے، نہ وہ ماضی کو دیکھتا ہے نہ فیوچر یعنی مستقبل پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے. ہم جذباتی پن میں کچھ کر دیتے ہیں، پھر جب یہ حالات ختم ہوتے ہیں انسان جوش سے ہوش کی طرف واپس آتا ہے تو پھر پچھتاوا اسے گھیر لیتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کی محبت میں آپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو پہلی چیز تو یہ ضرور دیکھیے کہ اس میں خدا نخواستہ کچھ آپ کا بھی قصور ہے یا نہیں ہے. ہم نے عموماً ان جھگڑوں کے اندر یہی دیکھا ہے کہ نہ ماں اپنا قصور سمجھنے کے لیے تیار ہوتی ہے، نہ بیوی کہتی ہے کہ میں نے کوئی قصور کیا ہے. ہر ایک بالکل پاک و صاف ہے، ساری غلطی سامنے والے کی ہے. اور یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور سارا کا سارا اغلاط کا ملبہ دوسرے پر ڈالتا ہے، تو پھر کس طریقے سے کسی ایک فیصلے پر انسان اپنی توجہ کو مرکوز کر سکتا ہے کہ یہ بات درست ہے یہ غلط ہے. ہر شخص پھر گھر میں ڈسٹرب رہتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اپنی غلطیوں پہ انسان نگاہ ڈالے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا بالفرض بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے، ان میں آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کے ساتھ وہ زوجہ صحیح نہیں ہے، تو اگر آپ یہ بد دعا دے بھی دیتی ہیں اور فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کے موافق یا بد دعا کے موافق ان میں جدائی کروا دیتا ہے، جدائی ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ بیٹا ڈسٹرب ہوگا، جب اس کی لائف خراب ہوگی، جب وہ اپنی بیوی کے جدا ہونے پر آپ کی ایک ایک چیز کو یاد کر کے آپ کو تانے دے گا اور پھر وہ رات کو دیر سے گھر میں آئے گا، آپ سے بات چیت کرنا چھوڑ دے گا، کمرے میں آ کے اپنا دروازہ اندر سے بند کر لیا کرے گا، اور پھر آپ اسے کچھ کہیں گی تو پھر وہ ہائپر ہوگا اور وہ شور مچائے گا کہ مجھے کم از کم اب تو مجھے جینے دو، مجھے اپنی زندگی کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے دو. پھر پچھتاوا ہوگا بہت زیادہ. جب بیٹے کی اس طرح کی حالت دیکھی جائے گی، اس کے ذہنی حالت بہت زیادہ پستی کی طرف چلی جائے گی، تو پھر افسوس ہوتا ہے. اس لیے بیٹوں کے لیے بھی گزارش ہے کہ وہ بیلنس قائم کریں.
بیوی کا بھی خیال رکھیں کہ کوئی اس پہ ظلم نہ ہونے پائے، اور ماں کا بھی خیال رکھیں کہ ماں نے بچپن سے لے کر جوانی تک پال پوس کر جوان کیا ہوتا ہے، بے شمار ماں کے احسانات ہوتے ہیں۔ چند دن کی آئی ہوئی بیوی کی محبت میں ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرنا، ماں کو اس کی کمزوری کا احساس دلانا، اسے جھڑکنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، کم عقل قرار دینا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کی نیکیاں تباہ و برباد کر دے، اور آپ نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے، اور پھر آپ کی اولاد بھی ایسی نکلے کہ وہ پھر آپ کے ساتھ ایسا تماشا کرے۔ اس لیے بیٹے کو بھی چاہیے، اور ماؤں سے ہماری گزارش ہے کہ بددعا تو نہ دیں، ہاں اپنے بچے کی اصلاح کی کوشش کرتی رہیں، ورنہ ابھی بھی آپ تکلیف میں ہیں، اور شاید اگر ایسا ہو جائے کہ آپ کی بددعا قبول ہو جائے تو اس سے زیادہ آپ خود ہی اذیت محسوس کریں گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی بیچ کی راہ نکالی جائے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ خاتون عمرے پر گئی ہیں اور مدینہ منورہ وہ پہنچی ہیں، 10 دن حیض کے ہونے کے بعد پھر خون مسلسل جاری ہے، تو کیا وہ اسی حالت میں مکے جا سکتی ہیں اور عمرہ ادا کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہوتی ہے۔ اگر ان بہن کی عادت 10 دن کی ہی تھی تو 10 دن کے بعد یہ پاک ہو گئی ہیں، چاہے خون جاری ہوتا رہے، وہ بیماری کا خون کہلاتا ہے، یہ حقیقتاً خون حیض نہیں ہے۔ اس میں حکم شرع یہی ہوگا کہ ان کو فوراً غسل کرنا ہوگا، اور غسل کر کے یہ احرام کی نیت کریں اور جا کے عمرہ کریں، چاہے مسلسل خون جاری رہے۔ خون کو گرنے سے روکنے کے لیے کوئی بھی اقدام کر سکتی ہیں، لیکن یہ جا کے عمرہ کر سکتی ہیں اسی حالت میں، کیونکہ یہ اب حقیقتاً نجاست حکمیہ یعنی حالت حیض میں نہیں ہیں۔ اور اگر بالفرض ان کے ایام کم تھے، مثلا 6 دن یا 7 دن ایام تھے، اور اس دفعہ 10 روز سے آگے نکل گئے ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ جب کسی عورت کی عادت مقرر ہو اور کسی مہینے حیض اس عادت سے آگے چلتا ہوا 10 دن کو بھی کراس کر جائے، تو پھر اس عورت کو عادت معروفہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ عادت معروفہ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جو 6-7 دن پہلے ان کے حیض کے چل رہے تھے وہ حیض کے شمار ہوں گے، اور اس کے بعد سے جتنا بلڈ آتا رہا اس سب کو استحاضہ یعنی بیماری کا خون مانیں گے۔ دونوں حکم میں فرق یہ ہوگا کہ اگر 10 دن تک ان کا حیض آنے کی عادت تھی تو 10 روز تک نمازیں چھوڑتی رہیں گی، روزے نہیں رکھیں گی، 10 روز کے بعد سٹارٹ ہوگا، اب چاہے بلڈ آتا رہے وہ حیض نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی طرح 6-7 دن کی عادت تھی اور اب 10 روز کے کراس کر گیا، تو عادت معروفہ پر لوٹانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 6-7 دن کے اوپر ہم لوٹا لیں گے۔ اب انہوں نے یقینی سی بات ہے، جب 6 کے بعد 7ویں دن 8ویں دن حیض آئے تو نماز چھوڑ دی ہوگی احتیاطاً کہ شاید اب کی دفعہ میرا زیادہ حیض آ رہا ہے۔ لیکن جب 10 روز کو کراس کر جائے گا اور ہم اس کو واپس 6 دن پر لوٹائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 6 دن کے بعد ان کا حیض نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازیں انہوں نے احتیاطاً چھوڑی تھی ان کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ اس میں بس یہ خیال رکھنا ہوگا۔ باقی دونوں صورتوں میں کہ جب 10 روز سے آگے حیض کراس کر جاتا ہے پھر وہ حیض رہتا نہیں ہے، وہ بیماری کا خون ہے، اس میں نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی، رمضان ہے تو روزہ بھی رکھنا ہوگا، اور اگر یہ عمرے کا احرام کی نیت کر کے اور جا کر عمرہ کر لیتی ہیں تو وہ بھی شرعاً بالکل جائز ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، انہوں نے کہتی ہیں میں نے کہیں پڑھا کہ انہوں نے فرمایا کہ فرضی صورتیں بنا کر علماء سے کویسچنز کرنا یہ اپنے لیے بلا اور آزمائشوں کے دروازے کھولنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ وہاں پر ہوتا ہے، اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے کسی مسئلے کے لیے خواہ کی صورتیں بنا کے کویسچن کرتا رہے۔ مطلب یہ کہ ایک واضح سی بات کسی نے اس کو بتائی کہ بھئی آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے، لیکن اچھا اگر یوں ہو تو کیا ہوگا، یوں ہو تو کیا ہوگا، اس میں اور زیادہ وہ ڈیپلی جانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ شرعی احکام اتنے سخت اس کے سامنے بیان ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کے لیے راہ فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ اس کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے کہ اب امتحان ہے، اب آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ اس کے برعکس اگر یہ کسی عالم سے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، اور یہ مطلب زیادہ ڈیپلی جانے کی کوشش نہ کرتا، عمل کرتا، اگر خدا نہ خواستہ اب اس میں تھوڑی بہت کوئی غلطی رہ بھی جاتی، اللہ کی رحمت سے امید تھی کہ درگزر کر دیا جاتا، کیونکہ اس نے علماء سے معلوم کر کے کویسچن کر کے اور جواب حاصل کر کے عمل کیا ہے، گنجائش تھی۔ لیکن جب بہت زیادہ گہرائی میں جا کے ایک چیز کو واضح طور پہ معلوم کر لیتے ہیں تو پھر اب آزمائش پڑ جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سطحی طور پہ معلوم کریں اور نکل جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی اچھے مفتی سے معلوم کریں گی یا کریں گے تو وہ جب آپ کا کویسچن سنے گا تو وہ خود اس کو پتہ ہوگا کہ اس میں کہاں کہاں اس کے لیے رعایت چھوڑنی ہے اور کہاں اس کو سخت مسئلہ بتانا ہے، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں فتویٰ کچھ اور ہوتا ہے، تقویٰ کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو ایک سطحی قسم کی بات بتا کے اس شخص کو جواب دے دیں، عمل کرے گا، اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی،
اور ایک ہوتا ہے کہ ہم بہت گہرائی کے ساتھ جواب دیں اس کو، اس میں ہر طرح کی احتیاط بیان کریں، یہ تقویٰ ہے۔ تو بعض اوقات مفتیان کرام ایسا کرتے ہیں کہ صرف فتوے تک اکتفا کرتے ہیں، تقوی کی طرف نہیں آتے کیونکہ اس کو اتنی کی ضرورت ہے۔ اب جب وہ زیادہ کویسچن کرتا ہے تو پھر وہ گویا کہ فتوے سے خود تقوی کی طرف آ گیا، اور جب آپ تقوی کی طرف آئیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ ہر ایک تقوی کی تجلی کو برداشت نہیں کر پاتا، پھر وہ بہت سخت آزمائش بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر اچھے مفتی صاحب آپ کو مشورہ دیں، آپ نے کہا جی میرا کویسچن یہ ہے، جواب یہ ہو گیا، انہوں نے کہا ہاں بس ٹھیک ہے، بس آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، خاموشی سے اٹھ کر چلے جائیں، عمل کریں، آپ انشاءاللہ سرخرو رہیں گے۔ لیکن اگر آپ زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کریں گے، اپنے لیے خود مصیبت کھڑی کریں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ خاتون ہیں، ان کے پاس جو زیور وغیرہ ہے اس کی زکوٰۃ ان کے شوہر ادا کرتے ہیں، اور ان کے پاس جو پیسہ جمع ہوتا ہے وہ نفلی صدقے کے طور پر وہ کسی دینی ادارے کے اندر بطور امداد دے دیتی ہیں تاکہ ثواب جاریہ ہو۔ تو کسی نے کہا کہ آپ وہاں نہ دیں، بلکہ شوہر کو منع کریں، وہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، آپ زکوٰۃ کی مد میں دیں تاکہ آپ کے لیے زکوٰۃ کا ثواب زیادہ ہوگا، یہ فرض ہے اور وہاں پہ تو دینا نفلی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یقیناً زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ بہت ہی افضل ہے اور اس میں ثواب بہت زیادہ ہے، اور زکوٰۃ کو رکھا اس لیے ہے تاکہ انسان جو ہے وہ بخل سے بچے، اس کے مال میں جو غریبوں کا حق ہے وہ غریبوں تک پہنچے، اور مال کی محبت دل سے کم ہو۔ اب یہ ان بہنوں کے لیے ضرور ہوگا کہ جو اپنے شوہروں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کہتی ہیں، خود اپنے مال کو سمیٹ کر رکھتی ہیں، مال کی جدائی پسند نہیں کرتی ہیں، اللہ کی راہ میں دینا پسند نہیں کرتی ہیں، ان کے لیے تو یہی حکم شرع ہوگا کہ وہ اپنے مال سے ادا کریں۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ بہن اپنے مال سے اگر ثواب جاریہ کے لیے پیسے دے رہی ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی ہیں، زکوٰۃ شوہر ادا کر رہا ہے، تو یہ اس پیسے کو روک نہیں رہی ہیں۔ ان کے دل میں اگر مال کی محبت ہوتی، اگر یہ ان کے دل میں بخل ہوتا تو پھر یہ نفلی صدقہ نہ کرتی، وہ مال کو اپنے پاس رکھتی ہیں، شوہر سے کہتی ہیں کہ آپ ادا کریں۔ لہٰذا اس قسم کی صورتحال میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ کا ثواب بھی مل رہا ہے اور نفلی صدقہ کرنے کا اور ثواب جاریہ کرنے کا بینیفٹ بھی حاصل ہو رہا ہے، تو لہٰذا میرا مشورہ ہوگا کہ ان کو منع نہ کیا جائے، یہ بہت صحیح کر رہی ہیں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ کلمہ پاک دن میں کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے؟ کسی نے کہا ہے کہ یہ بڑا بھاری وظیفہ ہوتا ہے، اس کو زیادہ نہ پڑھا جائے۔ دیکھیں یہ جو بھاری اور ہلکے وظیفوں والے ہیں نا، یہ ان سے ذرا بچ کر ہی رہیں۔ کوئی صحیح مستند عالم دین آپ کو کچھ کہے تو اس کی بات تسلیم کریں، ورنہ کسی کی بات آپ نہ سنا کریں۔ کلمہ پاک ایک بہترین وظیفہ ہے اور بالکل ہلکا پھلکا ٹھنڈا وظیفہ ہے، باعث برکت ہے، لاکھوں مرتبہ پڑھیں کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی منفی اثر نہیں ہوگا، اچھے اثرات ہی مرتب ہوں گے۔ لہٰذا یہ اور اس کی کوئی تعداد شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، آپ لاکھوں پڑھنا چاہیں، ہزاروں میں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی کئی دفعہ میں اس پہ کہہ دیتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے فرائض کو دیکھیں گے، پھر واجبات دیکھیں، پھر سنت موقدہ، اسی طرح اس کے جسٹ اپوزٹ حرام سے بچنے کی کوشش کریں، مکروہ تحریمی سے، پھر سنت موقدہ کا ترک یعنی اطاعت سے۔ ان 6 چیزوں پہ اپنی پوری توجہ فوکس کریں۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ حرام کر رہے ہوں گے، مکروہ تحریمی کا کوئی شعور نہیں ہوگا، سنت موقدہ ترک ہو رہی ہوں گی، نہ فرائض پورے ہو رہیں گے، نہ واجبات پورے ہو رہے ہوں گے، اور تسبیحیں لے کے بیٹھے میں وظیفے پورے کر رہے ہیں، وظیفے، اور یہ صرف زیادہ نفل اور مستحب ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے اس کو انسان پورا نہ کرے، اوور ٹائم لگانے کی کوشش کرے۔ تو میں آپ سے کویسچن کر لیتا ہوں کہ اگر ایک ماسی کو آپ نے گھر میں رکھا ہو صبح 8 سے شام 8 بجے، اور اس کو یہ بھی آفر کی ہو کہ 8 سے 9 اگر تم اضافی ٹائم دو گی اتنے پیسے تمہیں زیادہ دوں گی، وہ سارا دن نہ آئے اور 8 بجے آپ کے پاس آ کر کہے کہ جی 8 سے 9 بس میں اوور ٹائم لگانے آ گئی ہوں، مجھے اس سے کام کروائیں اور مجھے اضافی پیسے دے دیں، تو کیا آپ اس کو رکھیں گے؟ اصل تو ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو بلا تمثیل میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اسی طریقے سے اللہ کے فرائض واجبات کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے پہلے علم سیکھنا ہوگا۔ اب علم بالکل نہیں سیکھتے ہیں، وظیفے لے کر بیٹھ گئے ہیں، لاکھوں کے وظیفے، ہزاروں کے وظیفے، اور وہ فضائل پڑھ لیتے ہیں کتابوں کے اندر، یہ وظیفہ پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا، یہ وظیفہ پڑھ لو گے اتنا انعام ملے گا، یہ وظیفہ پڑھ لو گے ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ جب نفل میں اتنی طاقت ہے تو اللہ نے فرائض کے اندر کتنی برکت رکھی ہوگی، واجبات میں کتنی ہوگی، قرآن پڑھنے میں کتنی ہوگی، حدیث پڑھنے میں کتنی ہوگی۔ اس لیے ان پہ توجہ کریں۔ وظیفہ پڑھنا ناجائز نہیں ہے، لیکن پہلے ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کے بعد اوور ٹائم ہوتا ہے۔ پہلے اللہ کے فرائض واجبات دیکھیں، اس کے بعد مستحبات کی طرف آئیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے نفلی طواف شروع کیا، پھر رش کی وجہ سے، کسی پرابلم کی وجہ سے وہ ٹھہر گئے، اگلے دن آ کے اس کو مکمل کریں تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں صحیح تو ہے، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 4 سے کم چکر کیے ہیں تو نئے سرے سے طواف سٹارٹ کریں،
4 یا اس سے زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگلے دن بھی آ کر آپ اسے بقیہ چکر مکمل کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی نشست میں کریں، اور یا پھر اگلے دن آ کر یعنی اس میں پورے کریں اس آج کے دن، یا پھر اگلے دن آ کر اس کو ایک ساتھ ہی کمپلیٹ کریں، سب سے افضل ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ یہ مسجد میں موبائل پر گفتگو کرنا اور سیلفیاں بنانا کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ہماری مسجد جو ہے یہ ایک بہت ہی محترم قابل احترام مقام ہے، اسی لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر۔ اور آپ کسی گھر بطور مہمان جائیں تو وہاں پر جا کے انسان ایسی کوئی بھی اوچھی حرکت نہیں کرتا کہ جو میزبان کے لیے ناپسندیدگی کا باعث ہو۔ یہ بظاہر مطلب اللہ کا گھر ہم مجازن کہتے ہیں، ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس میں رہتا ہے، لیکن اس کو اللہ کا گھر تو کہتے ہیں ہم سو، گویا کہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک طرح سے مہمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت خصوصی طور پہ ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ان فضول کاموں میں مشغول ہونا کہ موبائل پر دنیا کی باتیں کر رہے ہیں یا سیلفیاں بنا رہے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہیں، سخت مکروہ ہے۔ مسجد میں انتہائی ڈرتے ہوئے احترام سے داخل ہوں، اپنے نماز ادا کریں، اس کے بعد باہر نکل کے آپ کچھ بھی کرنا چاہیں جائز وہ کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر بہت سے جائز امور بھی ناجائز ہو جاتے ہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ضمناً میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو مسجد کے اندر ہمارے بڑے حضرات ہوتے ہیں، بزرگ حضرات ہوتے ہیں، یہ نماز ختم ہوتی ہے بہت شور مچاتے ہیں، یہ بچوں کے لیے زیادہ مسجد کے احترام کو ان کے ذہن سے ختم کرنے میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کمیٹی کے ارکان ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چونکہ کمیٹی کا انتظام چلاتے ہیں، اب مسجد کے آداب اور اس کے احترام کا خیال رکھنا کم از کم ہمارے لیے تو ضروری نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد وہ چندے کے پیسے بعض وقت گننے کے لیے وہیں بیٹھ جاتے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے بچے یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عمومی طور پر یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے پھر ایک مچھلی مارکیٹ سی ہماری مسجدوں کے اندر بن جاتی ہے۔ یہ چیزیں جب تک ختم نہیں ہوں گی، اور اس کے لیے ائمہ کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ مسجد کے آداب وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں، خود بھی اس کا پریکٹیکل کر کے دکھائیں، تو پھر یہ تمام خرافات ختم ہوں گی۔ بچوں کو تو ہم منع کرتے رہیں شور نہ کرو، سیلفیاں نہ بناؤ، اور بڑے سب کچھ کرتے رہیں، اس سے کبھی بھی بچوں پہ صحیح اثر مرتب نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گناہ پر توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں، گناہ پر توبہ کا طریقہ بڑا طویل ہے، میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو بتاؤں گا کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے، لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں کبھی کوتاہی ہوتی ہے، کبھی ہم بندوں کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اللہ کے حقوق میں کوتاہی کبھی مالی عبادت میں ہوتی ہے، کبھی بدنی عبادت میں، کبھی اس کے علاوہ جیسے شراب پینا، اور بندوں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی روحانی تکلیف، کبھی جسمانی تکلیف، کبھی مالی تکلیف، ہر ایک پر توبہ کا الگ الگ طریقہ ہے، یعنی اس کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ انشاءاللہ میں تفصیلی اس پہ کلام نیکسٹ پروگرام میں کر دوں گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب انسان کی توبہ مقبول ہوتی ہے تو کم از کم یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ پچھلے گناہوں سے اپنے آپ کو بچتا پاتا ہے، نیکیوں کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے، اچھوں کی صحبت کی طرف بڑھتا ہے، بروں کی صحبت سے دور ہو جاتا ہے، علم دین سیکھنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، تو وہ اس کو ظاہری علامت قرار دے سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، توبہ بس زبانی کی، پھر دوبارہ وہ گناہ کر رہے ہیں، گندے خیالات ذہن میں آ رہے ہیں، بری صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، اچھوں سے دور ہو رہے ہیں، علم دین سیکھ نہیں رہے ہیں، تو یہ اس بات کی ظاہری علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کی توبہ ابھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو سکی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض مسلمان اداکار ہوتے ہیں، وہ غیر مسلمین کا کردار ادا کرتے ہیں فلموں وغیرہ کے اندر، تو ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، اس کے اوپر کوئی معاذ اللہ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ حتمی طور پر کوئی کفر کا حکم لگایا جائے کہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ پہلی بات تو ایک ایسا کردار ادا کرنا انتہائی معیوب اور غیر مناسب ہے، اور اگر کوئی کر لے گا تو اس کو احتیاطاً تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تجدید ایمان کر لیں، تجدید نکاح کر لیں احتیاطاً، لیکن اس پر دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ جب ایک چیز معروف ہوتی ہے کہ ایک انسان کسی اس نیت سے نہیں کر رہا ہے، سب جانتے ہیں اچھی طریقے سے، تو اس پر پھر حکم لگاتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ کتنے پولیٹیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے مقامات پر جاتے ہیں جہاں پر کسی غیر مسلم کی مذہبی رسومات ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ اس میں باقاعدہ بعض اوقات تو شریک بھی نظر آتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان پہ حکم کفر لگا رہا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ وہ صرف کچھ ورلڈ وائڈ جو ماحول مسلمانوں کے خلاف چل رہا ہے اس کے پیش نظر، کچھ اور مصلحتوں کے پیش نظر ان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی اس مذہبی رسومات کو جائز اور حق سمجھ کر رہے ہوں۔
تب کہیں جا کے حکم شرع ان کے اوپر سخت لگ سکتا ہے۔ تو جیسے وہاں پر رعایتی پہلو نکلتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر، لیکن میں اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ انتہائی ضروری ہے اور بہتر ہے کہ اس قسم کے کردار نہ لیے جائیں، لیکن اگر کوئی لیتا ہے تو سخت حکم نہیں لگا سکتے۔ یہ کہتی ہیں کہ دوران حج بعض اوقات ایک ہی کمرے میں محارم اور غیر محارم کو ٹھہرا دیا جاتا ہے، تو اس میں کیا کیا احتیاطیں کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلی احتیاط تو یہ کریں کہ اگر حج کا طریقہ ایسا ہی ہے کہ جہاں پر نامحرم کے پاس رہنے سے انسان نہیں بچ سکتا، تو آپ اس طریقہ حج کو اختیار نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ گناہ ہے کہ ایک ہی روم کے اندر محرم نامحرم ہو، اس میں سونا بھی ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، آپ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اتنے گناہوں والا معاملہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں، پہلے یہ طے کریں کہ عورتوں کے لیے علیحدہ رومز ہوں گے، مردوں کے لیے علیحدہ ہوں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تمام مرد ایک طرف ہوں، تمام عورتیں ایک کمرے کے اندر ہو جائیں، وہاں پہ سو جائیں، لیکن مرد عورت ایک ہی کمرے کے اندر ہوں اور وہ بھی اجنبی مرد عورت، یہ اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دے گی، سارے کے سارے گناہگار ہوتے رہیں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ بڑی راتیں جیسے آتی ہیں، شب برات، شب معراج وغیرہ، اس میں کہا جاتا ہے رشتہ داروں سے معافیاں مانگے، ہم مانگ لیتے ہیں، وہ معاف بھی کر دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان کو معاف نہیں کرتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے رسمی کارروائی کی، انہوں نے بھی رسمی کارروائی کر لی، میرے خیال میں تو ان دونوں کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ کس شریعت نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جب بڑی راتیں آئیں تو اسی میں صرف معافی مانگے، اس کے علاوہ نہیں؟ اگر آپ سے قصور سرزد ہوا ہے تو پھر بڑی رات کا انتظار نہیں ہوگا، فوراً سے پیشتر معافی مانگنا ہم پر لازم ہوتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ میل کر دیں، واٹس ایپ کر دیں، ایس ایم ایس کر دیں کہ جی مجھے معاف کر دیں، آپ نے معاف نہیں کیا تو دیکھیں میدان معاشر میں گرفت ہو جائے گی۔ آپ یہ معافی مانگ رہے ہیں کہ دھمکے دے رہے ہیں، اس طریقے یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے غلطی کی ہے، کسی کو ڈیسائیڈ کیا، تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے معافی مانگیں، تاکہ نفس کو احساس ذلت ہو اور پھر آپ کی معافی اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو۔ یہ جو ہم نے آج آسان سا طریقہ بتایا کہ دوسرے کو سب کے سامنے ذلیل کر دو اور پھر بند کمرے کے اندر ایک میسج کر کے بھائی مجھے معاف کر دینا، بڑی غلطی ہو گئی اور یہ بڑی رات کے واسطے سے معاف کر دیں، آپ اپنے نفس کو ابھی بھی عزت پہ رکھے ہوئے ہیں، اس کو ذلیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جا کر معافی مانگیں، چاہے پاؤں پکڑنے پڑیں، ہاتھ جوڑنے پڑیں۔ جب آپ اس طریقے سے خلوص سے معافی مانگیں گے تو سامنے والا بھی خلوص سے معاف کرے گا۔ وہ بھی کہتا ہے کہ رسمی طور پہ معافی مانگ رہا ہے، وہ کہہ دیتا ہے اور بعد میں انکار کرتا ہے، اس لیے دونوں جانب سے اخلاص کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب کوئی دل سے کسی کو معاف کر دے تو بعد میں یہ کہنا کہ میں تو معاف نہیں کرتا ہوں، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ یہ بچی نے پوچھا کہ اگر لڑکی کے پاس اپنے پیسے ہوں، شادی ہو جائے تو بعد میں اس کے پیسے پہ شوہر کا حق ہوگا یا وہ اپنے پیسوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر بھی استعمال کر سکتی ہے؟ دیکھیں، بالکل کر سکتی ہے، بچی کا اپنا حق ہے، لیکن بہت بہتر یہ ہے کہ اگر آپ میں دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو اپنے شوہر کو اعتماد میں لے کے خرچ کیا جائے، کہ بعض اوقات یہ اطلاع مل جاتی ہے کہ بیوی نے کچھ خرچ کیا ہے اور آپ نے چاہے اپنا کیا ہو، لیکن شوہر کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید اس نے میرا دیا ہوا خرچ کیا ہے، مجھ سے پوچھے بغیر خرچ کیا ہے، تو اس سے پھر گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ شوہر کو اعتماد میں لے لیا جائے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ ناک میں وضو میں یا غسل میں چھوٹی انگلی داخل کرنے سے یہ کافی ہوتا ہے، اس میں وضو غسل میں کفایت کر جائے گا؟ دیکھیں، آپ کو بارہا ہم نے سمجھایا کہ ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت وضو میں سنت موقدہ، اور اگر غسل واجب ہے تو اس میں فرض ہوتا ہے۔ خالی چھوٹی انگلی ڈالنے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ سیدھے ہاتھ میں پانی لیں اور تھوڑا سا اس کو سونگیں تاکہ نرم ہڈی تک کم از کم پانی چڑھ جائے۔ پھر چھوٹی انگلی ڈال کر تو وہی دیکھا جاتا ہے ناک میں کوئی چیز ہے تو اس کو ہٹائیں تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص کی عادت ہے کہ نماز میں ہر رکعت کے شروع میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر دیتا ہے، حالانکہ پڑھنا نہیں چاہتا لیکن شروع ہو جاتا ہے۔ اب مجھے اس پہ بہرحال چلیں بہن، میں کچھ بھی آپ کو نہیں کہتا ہوں کہ مستحب تو ہے ہی ہے کہ جب رکعت شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھی جائے۔ وہ اپنے ساتھ جہاد کیوں کر رہا ہے کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہتا، پھر بسم اللہ نکل جاتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک دین کو سیکھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے۔ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے 7 سال کی عمر سے پہلے بچے کو نماز کا طریقہ آ جانا چاہیے، یا پھر 7 سے 10 تک کے درمیان تو نماز کے تمام طہارت کے مسائل اچھی طرح آنے چاہیے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم جو 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ کہ 40 سال کے ہونے کے باوجود نماز کے بنیادی مسئلے معلوم نہیں ہوتے۔ تو بہرحال میں بہن آپ کو ڈانٹ نہیں رہا ہوں، لیکن صرف اتنا سمجھا رہا ہوں، بہت ہی دکھی دل کے ساتھ جلتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ جب میں اپنے مسلمان بھائیوں کی قرآن و حدیث سے بے رغبتی کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن و حدیث کو اتنا معذاللہ معمولی سمجھتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں قرآن سب سے افضل کتاب ہے، حدیث نبی کریم کی سراخوں پر اس کو کھول کے پڑھتے نہیں ہیں، مسئلے نہیں سیکھتے ہیں۔ ہر الحمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے،
اس کے بعد جب آپ سورت شروع کرتے ہیں اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا سنت و مستحب ہے، تو اس لیے پڑھنی چاہیے. نہ پڑھیں تو بہرحال گناہگار نہیں ہوں گے، ثواب میں کمی ہوگی، لیکن پڑھنی چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ نماز میں جب ہم جیسے 4 رکعتیں نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں جب ہم سورتیں پڑھیں تو کیا ترتیب کے ساتھ پڑھنی چاہیے چاروں کے اندر، یا آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نماز میں الٹا قرآن پڑھنا کہ پہلے بعد والی صورت اس کے بعد پہلی والی صورت، یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے اگر جان بوجھ کے پڑھیں. غلطی سے پڑھ دیں، ترتیب کا علم نہیں تھا تو گنجائش نکل سکتی ہے، جان بوجھ کے نہ پڑھیں. لیکن یہ ترتیب کا خیال صرف 2 رکعتوں میں ہوگا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، پہلی دوسری تیسری چوتھی. جیسے آپ 4 سنت پڑھ رہے ہیں تو پہلی دوسری میں ترتیب کا خیال کریں، پھر تیسری چوتھی میں چاہے یہی 2 صورتیں آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے جو ایک ساتھ 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ کہتی ہیں کہ کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہیں تو وہ نماز عشاء ہی نہیں پڑھتا کہ جی مجھے دعائے قنوت یاد نہیں. بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ خود کیوں مفتی بن جاتے ہیں بھائی جان. دعائے قنوت نہیں آتی، 3 دفعہ کہہ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، بس 3 دفعہ کہہ لیں، یہ کافی ہے. اور نماز کو پڑھیں. نماز عشاء قضا کرنا حرام ہے، گناہ ہے. فرش اگر ناپاک ہو جائے اور خشک ہو گیا اور بدبو وغیرہ ختم ہو گئی دھوپ سے گرمی سے، تو آپ پاک کرنے کی حاجت نہیں ہے، پاک ہو گیا. ورنہ پھر 1 دفعہ یا پانی بہا لیں، 3 دفعہ کی ضرورت بھی نہیں، اچھی طرح پانی بہا کے اس کو سب ناپاکی دور کر دیں، فرش کو خشک ہو جانے دیں، ہو جائے گا. یہ جو کاروبار کا مسئلہ پوچھا یہ تھوڑا سا طویل ہے، میں انشاءاللہ بہرحال اس پہ خلاصہ یہ ہے کہ ان کی بیوی کو آپ سارا پیسہ دیں گے. جو دوست کا کاروبار کا مسئلہ تھا بیوی کو دیں گے کیونکہ وارثہ بیوی اور اس کے بچے بن رہے ہیں. ہاں اس کے اگر والد صاحب زندہ ہیں تو ان کو بتا ضرور دیں کہ بیوی کو پیسہ دے دیا ہے، تاکہ والد صاحب کا بھی کیونکہ حصہ ہے، والدہ کا بھی بنتا ہے اس میں، تو ان کو انفارم کر دیں، بیوی کو دے دیں، پھر وہ ان کو حصہ پہنچا دیں. اب چونکہ پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا. ای میل ایڈریس چل رہا ہے، جو بہن بھائی میل کرنا چاہیں میل کریں، اس پر کر دیں، یا مفتی اکمل QTV2 والا میرا جو ای میل ایڈریس ہے اس پہ آپ کر دیا کریں. انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا، تھوڑا دیر سے صحیح لیکن ملے گا ضرور. اب اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بے شمار خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخر رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب